جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی ہو گیا جی، آگے چلو 40 سال گزر جائیں، کیا تب بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ ایمان لے آئیں گے جی، اس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ دنیا میں امن ہوگا، لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے، اور کوئی زیادہ خیال رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ بدکاری کرنی تھی تھوڑی پردے میں کر لیتے، لیکن بدکاری کو اعلانیہ کو روک بھی نہیں سکے گا ولیعوذ باللہ تعالی۔ چند ایک اہل ایمان پھر بچیں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اہل ایمان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، صرف کافر دنیا پہ رہ جائیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ یہ والا جو موقع ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کے دنیا سے جانے کے بعد آئے گا، کیونکہ ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اس امت کے ساتھ تنزلی کا معاملہ ہوا ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں آ کے اسلام کا غلبہ کر کے جائیں گے، ان کے جانے کے بعد بھی دوبارہ تھین جائیں گے لوگ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن کے سوا کسی اور سنت یا حدیث پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے؟ جی دیا ہے، قرآن میں آیا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو کوئی کتاب تمہارے پاس ہو یا علم کے آثار ہوں انبیاء کے، ان سے بات کرو۔ کتاب اور سنت یہ تو موجود ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، کتاب اللہ میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے جو سینسٹیو چیز ہے جس کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہے وہ نماز ہے۔ اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں نا۔ توحید، رسالت، آخرت کو ماننے کے بعد پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا وہ 5 وقت کی نماز ہے، جس کے بارے میں سورہ روم میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا، یعنی کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا میں مشرک ہو جاؤں گا۔ تو اب قرآن میں وہ عمل جس کی وجہ سے میں کافر ہو سکتا تھا اس کا طریقہ مینشن نہیں ہوا۔ سوچنے کی بات ہے، چھوٹی بات ہوتی میں اگنور کر دیتا۔ میرا ایمان اور کفر کا معاملہ جس عمل کے ساتھ جڑا ہے اس عمل کا طریقہ مجھے اللہ نے بتایا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پھر چیلنج ہو جائے گی کہ جس کے اوپر میرے ایمان کا فیصلہ ہو رہا ہے اس کا طریقہ ہی مجھے نہیں بتایا گیا، میں کیا کروں؟ میں نے تو نماز پڑھنی ورنہ تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو وہ قرآن نے ہمیں بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف جانا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں۔ اور سورہ آل عمران میں کہا کہ جو حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، جو کفر کرے، کفر کا لفظ ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ سکیٹرڈ فارم میں چیزوں کا ذکر ہے لیکن پورا طریقہ نہیں ہے۔ مگر سب سے جو مین رکن تھا طواف کعبہ، اس کے چکر کتنے لگانے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ سنت سے۔ سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، سنت کا نام ماننے والا گمراہ نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، کافر ہے، جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن نے سنت کا ذکر کیا ہے۔ میں سنت کی بات کر رہا ہوں جو صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے، یہ جھوٹی کہانیاں یا کمزور باتوں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی سنت ہے۔ تو یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ تو سنت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ۔ اذان کیسے دی جائے قرآن نہیں بتا رہا، وہ مسلمان دیتے ہیں، پتہ ہے کیسے اذان دینی ہے، وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو سنت کے عمل کو تو قرآن انڈورس کر رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو تو کافر اس اذان کا ٹھٹا اڑاتے ہیں۔ وہ کون سی اذان ہوتی ہے؟ وہ سنت میں آئی ہے۔ تو ٹوٹلی دین دو چیزوں کے آپ سمجھ لیں امتزاج کا نام ہے قرآن اور سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے۔
باقی جو اس میں وہ باریک سا ایک فرق کرتے ہیں نا جی، سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور اس کے ذریعے ایک پورا تماشا کھڑا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز.